بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق جی القواعد فی علم تجوید، صفحہ نمبر 11. مخارج کی بحث. کون سی بحث جی؟ مخارج کی بحث. اب اس کے اندر جو ہے مخرج لغوی معنی نکلنے کی جگہ، اصطلاحی معنی حرف کے نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے. مخرج کی پھر دو قسمیں ہیں، محقق اور مقدر. مخرج محقق کیا مطلب؟ مخرج محقق، ویری گڈ. محقق کیا ہے؟ حلق، زبان، ہونٹ، ان کے کسی حصے، متعین حصے سے جو ہے، معین حصے سے جو ادا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں محقق. بھئی یہ فلاں جگہ سے، متعین جگہ سے. یہ 15 حروف ہیں. کتنے؟ 15 مخارج ہیں. اور مخرج مقدر جیسے حلق ہے جی، یا اسی طرح زبان اور ہونٹ، ان کے جو حصے متعین تھے، اب یہ بغیر متعین کے، جیسے جوف، منہ کو پورا خلا ہے، کون سی جگہ سے؟ متعین جگہ. ناک کا بانسا ہے جی، یہ جگہ ہے، یہ جگہ کون سا؟ متعین نہیں ہے. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں مقدر، چھپا ہوا ہے بھائی. ٹھیک ہے. مخرج مقدر محقق جی یہ ہو گیا جی. مخرج مقدر اگر محقق کا کوئی حصہ ہو تو وہ جزء معین نہیں ہوگا. جزء معین نہیں ہوتا، جیسے کوئی نے کوئی حصہ بتا دیا. تو اس کی اب تقسیم آ گئی، 2 مقدر ہیں اور 15 محقق. تو ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ 17. اصول مخارج جی، جو دہن یعنی جہاں سے ادا ہونے والے حروف ہے، تو یہ اصول کے نام پر ان کو یاد کر لیتے ہیں. اسی طرح حلق 6 حرف ادا ہوتے ہیں. زبان، اسی طرح پھر ہونٹ، اسی طرح خیشوم. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، آگے جی زبان کے نام. زبان کے نام کیسے ہیں آپ مجھے دیکھیں گے. اے بچوں، اس کو ہم کیا تصور کرتے ہیں؟ زبان کیا کرتے ہیں؟ ایسی جو مناسب ہے، زبان کی جڑ، زبان کی جڑ. اور یہ ہے زبان کا درمیان، کیا ہے بھائی؟ وسط لسان. اور یہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک زبان کی کروٹ، کیا ہے؟ حافظ لسان. اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو کہتے ہیں زبان کا کنارہ، طرف لسان. کیا ہے بھائی؟ طرف لسان. اور یہ جو ہے، یہ جو حصہ، تھوڑا سا حصہ، اس کو پشت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، لیکن جو ادائیگی میں ضرورت ہوتی ہے وہ اس حصے کی ہوتی ہے. اس کو زبان کی پشت، زبان کی. اور یہ کیا ہے؟ زبان کی نوک. کیا ہے زبان کی؟ ہاں، زبان کا سرا، زبان کی نوک. ٹھیک ہے. تو زبان کے نام سمجھ آ گئے؟ بولو بھائی، شاباش. اس کے بعد ہے دانتوں کے نام. کیا ہے بھائی؟ ہاں، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور ربائی ہے 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا اذراس انہی کو. زواحق ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں 2 کیوں جی جبران صاحب جی. اب ثنایا ویسے اس کے معنی 2، تو یہ 2 دانت، 4 دانت ہیں. رباعی کاٹنے والے، نام ترجمہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی کیا ہیں؟ 2 ہیں. ٹھیک ہے، 2 اوپر 2 نیچے. اس کے بعد کیا ہیں؟ انیاب، توڑنے والے. جیسے کسی چیز کو توڑتے ہیں ایسے، کبھی سامنے سے نہیں توڑتے، اکثر دانت ٹوٹ جائیں گے، خیال کرنا. تو یہ ہیں انیاب، توڑنے والے. اس کے بعد پھر ہیں زواحق، داڑیں شروع ہو جاتی ہیں ہے جی، ہنستے وقت نظر آتی ہیں. طواحن پیسنے والی، جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں ہے جی، ہاں پیسنے والی. اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ سامنے والے دانت، ان سے ہم کھاتے، کن سے کھاتے ہیں؟ چباتے ان سے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ویسے مشہور ہے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. تو ہم غور کریں تو ہمارے بھی دکھانے کے، کھانے کے. اللہ خیر. اچھا جی، اس کے بعد ہے نواجذ، عقل دار. کیا ہے بھائی؟ عقل دار. سمجھ آ گئی. اچھا، اب اس شعر کو ایک مرتبہ پھر پڑھوں. یہ نقشہ جی دکھا دیں گے ساتھیوں کو. ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ ہاں جی، ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ گیا نقشہ جی؟
اب ایک مطلب ہے شعر دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں فٹ کرنے کے لیے، اپنے منہ میں فٹ کرنے، دانتوں کے نام یاد کریں گے، کس کے دانتوں کے نام؟ اپنے، کس کے؟ ہاں، ہم جب کہیں گے نا کتاب میں یاد کرنے، کتاب والے پھر بھول جائیں گے، کس کے نام؟ اپنے گھر کے دانت، گھر کا بچہ بھائی اس کے دانت کوئی گننے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے بندے کو جی۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، مجھے دیکھیں گے، ثنایا ہے 4 اور ربائی ہیں 2 2، ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قرا اضراس، انہی کو اضراس داڑوں کو کہتے ہیں۔ ضواحک ہیں 4، ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12، یہ 3 3 6 ہو گئے اور پھر 3 3 6، ضواحک ہے 4 اور طواحن ہے 12۔ نواجز بھی ہے ان کے بازو میں 2 2، اس طریقے سے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے دانتوں کے نام یاد کرنے ہیں، اپنی ہی زبان کے نام یاد کرنے ہیں، اردو میں یاد کر لیں تو اس سے انشاءاللہ آگے مخارج کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔